السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز وطر ادا کرنے کا صحیح طریقہ، نماز وطر ہم کس طرح پڑھیں گے؟ وطر کی سب سے پہلے ہم نیت سیکھیں گے۔ دیکھیں، نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ اگر دل سے نیت کر لی تو آپ کی نیت جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اگر زبان سے آپ کہنا چاہتے ہیں تو زبان سے یہ نیت کرنی، یہ الفاظ دہرانے، یہ مستحب اور اچھا عمل ہے۔ اگر آپ نے دل میں نیت کر لی تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اگر آپ زبان سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس طریقے سے نیت کیجئے گا: نیت کرتا ہوں میں 3 رکعت نماز وتر واجب، وقت نماز عشاء، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ دہرانا آپ کے لیے کافی ہیں۔ اب آپ نے نیت کر لی، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ باندھ لیے۔ اب تعوذ اور تسمیہ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ ثنا شروع کریں گے، سبحانک اللہ یہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جب یہ ختم کر لیں گے پھر صرف بسم اللہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کوئی سورت ساتھ ملائیں گے۔ سورت ساتھ ملانے کے بعد پھر اللہ اکبر، آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد آپ رکوع والی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم۔ یہ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، جتنا آپ کو اچھا لگے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر آپ سجدے میں چلے جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ سجدے میں جا کے آپ نے سجدے والی تسبیح پڑھنی ہے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یا کہ 9 مرتبہ، جتنا آپ کو اچھا لگے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ایک سجدہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، آپ نے بیٹھ جانا ہے جلسے میں۔ پھر دوسرا سجدہ اللہ اکبر، پھر آپ نے سجدے والی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اسی طرح آپ کی ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔ پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے آپ نے جب ہاتھ باندھنے ہیں پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے ساتھ میں کوئی سورت ملانی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا جو سورت آپ نے پہلے ملائی تھی، جو آپ نے اب دوسری رکعت میں پڑھنی ہے، یہ سورت اس سے بعد آئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر رکوع کرنا ہے۔ رکوع میں رکوع والی تسبیح پڑھنی ہے جتنی مرتبہ آپ کو پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑی ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے سجدے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے پہلا، پھر دوسرا سجدہ، اور سجدوں میں آپ نے سجدے والی جو تسبیح ہے وہ دہرانی ہے، وہ پڑھنی ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ نے بیٹھ جانا ہے تشہد پر اتحیات کے لیے۔ پھر آپ نے اتحیات سے شروع کرنی ہے اور عبدہ و رسول یہاں تک آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ یاد رکھیے گا دوسری رکعت میں درود پاک اور اینڈ تک جو دعا ہے وہ آپ نے نہیں پڑھنی، کھڑے ہونا ہے۔ اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر ثنا سے نماز شروع کرتے ہیں۔ نہیں، آپ ایسا کیجئے، کھڑے ہوں، بسم اللہ پڑھیں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ تلاوت کریں۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد آپ ساتھ میں کچھ سورت ملائیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ سورت فاتحہ جب تیسری رکعت میں پڑھتے ہیں تو وہ ساتھ میں سورت نہیں ملاتے، بلکہ وہ وَلَضَّالِّينَ آمین کہہ کر آگے دعائے قنوت شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں، آپ نے ساتھ میں کوئی سورت ملانی ہے۔ جب سورت آپ ملا لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر، یعنی کہ سورہ فاتحہ اس کے ساتھ میں کوئی سورت ملانی ہے۔ جب وہ ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ اگر کسی بندے کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ بندہ کیا کرے، اس کو کس طریقے سے دعائے قنوت یاد کرنی چاہیے؟ دیکھیں، ہر بندے کے لیے ضروری ہے وہ دعائے قنوت کو لازمی یاد کرے۔ اگر بعض اوقات کسی بندے کو دعائے قنوت نہیں یاد، اس وقت وہ کیا پڑھے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرا لے: اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی،
अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ये 3 मरतबा ये 3 अल्फाज दोहरा ले। और बेहतर ये है कि वो दुआ क़ुनूत याद करे, फिर अपनी नमाज को वो कंप्लीट करे। अच्छा, जब वो दुआ क़ुनूत पढ़ लेगा या वो ये वाली दुआ पढ़ लेगा, फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कह के वो रुकू में चला जाएगा। रुकू में जाने के बाद फिर आपने क्या करना है, रुकू वाले तस्बीह, फिर उसके बाद खड़े होना है, फिर सजदे में जाना है, फिर सजदे, दोनों सजदे में जो आपने सजदे वाली तस्बीह है वो पढ़नी है। फिर उसके बाद आपने तीसरी रकत में बैठ जाना है, फिर आपने तशहुद पढ़ना है, अत्तहियात, फिर उसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है, फिर उसके बाद आपने आखिर में दुआ पढ़नी है यौम यक़ूमुल हिसाब तक। आगे भी अगर आप कोई दुआ ऐड करना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, नहीं तो अदरवाइज आपकी नमाज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप नमाज के लिए सलाम फिर देंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम अल्लाह के पाक दरबार में ये उम्मीद रखते हैं कि आपकी जो 3 रकात नमाज वितर वाजिब हो गई, ये आपके ज़िम्मे से अदा हो जाएंगे। मैंने आपको समझाने की भरपूर कोशिश की। अगर मुझे इस्लाह की ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।